بیانات میں سے ایک بیان ہے جو سلیپ آف ٹنگ ہوتا ہے کہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، مبالغہ آرائی میں کچھ اور نکل گیا. تو ایسے موقع پہ فوراً پکڑ کے گستاخ اور گردن اڑانے کے فتوے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. کل آپ سے بھی غلطی ہوئی. باقی اس نے عمران خان کی محبت میں غلو کیا اور وہ جو تعریف کی وہ بالکل قابل مذمت ہے، اس کی ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بات کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ مبالغہ آرائی میں ایسے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں اس کے، تو اگلے کو معذرت کا موقع دینا چاہیے. یہ بولنا چاہیے بھائی آپ نے مبالغہ آرائی کی ہے، آپ اس پہ ایکسکیوز کریں. لیکن فوراً گستاخیوں کے جو فتوے لگتے ہیں اور پیغمبر کے برابر قرار دے دیا اور یہ یوں کر دیا اور یہ بالکل غلط ہے. سلپ آف ٹنگ یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو قوم میں اتنی زیادہ سینسیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے نا، یہ تمہیں مروائے گی. کل تمہاری زبان سے بھی کوئی غلط لفظ نکل جائے گا تو بھائی اگلے کو موقع دو. تو عارف الوی کو چاہیے وہ ایکسکیوز کر لے کہ بھائی مجھ سے مبالغہ آرائی ہو گئی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میری زبان سے غلطی سے ایسا لفظ نکل گیا ہے جس پہ میں کیا کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں. وہ الفاظ تو غلط ہیں، میں اس کی وہ نہیں کر رہا کہ بھئی وہ اتنی تو پیغمبروں کو بھی وہ اتنی یعنی عزت نہیں ملی یا اتنے لوگ نہیں. لیکن عارف الوی مسلمان ہے، کوئی مسلمان پیغمبر کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ نماز کیوں پڑھتا بھائی، وہ زکوٰۃ کیوں دیتا، اس کا علماء سے تعلق کیوں ہوتا، لیکن انسان ہے. تو ہمارے یہاں جو فوراً گرفت کر کے فتوے بازی شروع ہوتی ہے اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑتے. بھائی یہ جذباتیت سے اب نکلو، اس سے مذہب بدنام ہوتا ہے دنیا میں، اور یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہا، صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے. حالانکہ غلطیاں تو سب سے ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، لیکن جب انسان عمل کی دنیا میں زیرو ہو جاتا ہے نا تو پھر ان چیزوں میں وہ شیر ہوتا ہے. تو عارف الوی کو چاہیے ایک وضاحتی بیان دے دے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں یہ کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا اور میرے سے مبالغہ آرائی میں کچھ اور الفاظ نکل گئے، ایکسکیوز کر لے، بس ختم. تو ایکسکیوز بہرحال ضرور کرنا چاہیے، معذرت ضرور کرنی چاہیے عارف الوی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز نہیں دی جو عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے اس وقت. نہیں، یہ نہیں کہا کہ نبیوں میں بھی جو کوالٹیز نہیں، مقبولیت بولا ہے. یہی مقبولیت کا مطلب شہرت. تو انبیاء میں ایسے انبیاء آئے ہیں جن کو ذرا بھی شہرت نہیں ملی، آئے کسی نے فالو نہیں کیا، شہید ہو گئے. کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں. دیکھیں غلط لفظ ضرور ہے، بعض دفعہ کہنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ اور جاتا ہے اس کے. نبیوں کو نہیں دے پائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا. کوئی بات نہیں، سوری کرنے دیں اس کو. ابھی تک تو نہیں کیا، کر لینا. یہ غلط کیا جو سوری نہیں کر رہا، وہ بول دے ایک بیان بھائی میں کہنا یہ میرا مقصد مقبولیت سے یہ نہیں تھا، یہ تھا. تو یا جو بھی مقصد تھا، آپ الفاظ آپ کے بہرحال غلط تھے، آپ بول دیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. تو ہماری قوم تو سر پہ چڑھ رہی ہے نا، تو اس لیے موقع دے دیں، آپ اس کو بولیں بھائی کہ آپ یہ الفاظ جو ہے یہ آپ کے زبان سے غلط الفاظ ہیں. لیکن میں یہ حلفیہ بول سکتا ہوں کہ نیت اس کی یہ نہیں. کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کسی شخصیت کو پیغمبر پہ ترجیح دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے عمران خان نے ختم نبوت کا لفظ غلط کہا تو لوگوں نے کہا اس کے منہ سے ختم نبوت کا لفظ نہیں نکل رہا، اس سے پتہ چلتا ہے اس کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں. یار یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا، پیچھے زندگی دیکھی جاتی ہے. علماء صلحاء کے خاندان میں سے وہ کیوں عمران خان کو یا کسی کی تعریف میں پیغمبر پہ اس کو ترجیح دے گا؟ لفظ غلط بولے اس کو چاہیے سوری کر لے، بس ختم ہو گئی بات. باقی نیتوں پہ شک کرنا کہ اس کا ایمان خراب ہے اور وہ کافر ہے یا وہ مرتد ہے یا وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے، میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سوری نہیں کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کو سوری کرنی چاہیے. مفتی صاحب دریافت یہ کرنا تھا کہ تصویر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جبکہ جمہور اکابر علماء دیوبند تصویر کو سختی سے حرام قرار دی. دور حاضر میں تو یہ بات کہیں آگے نکل چکی ہے، آپ اپنی رائے سے آگاہ فرمائیں. 20 دفعہ اپنی رائے اور علماء کی اور مفتی تقی صاحب کی رائے بتا چکا ہوں. بھائی ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس کو ہم اس تصویر محرم میں داخل ہی نہیں سمجھتے، مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے. باقی اس پہ ڈیٹیل سے میں کئی بار جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں. مفتی صاحب کچھ طلبائے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں. کہاں ہیں تو السلام علیکم. کتنے ہیں؟ 2 ہیں، جلدی سے ابھی مسافہ کر لیں. مفتی صاحب ہماری کولڈ ڈرنک کی دکان ہے اور ہم نے بائیکاٹ سے پہلے بہت سی اسرائیلی پروڈکٹ خریدی تھی جیسے پیپسی اور پتہ نہیں 7 اپ ڈیو وغیرہ وغیرہ. اب ان پروڈکٹس کو ضائع کرنا چاہیے، بیچنا چاہیے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. آپ ضائع کریں گے آپ کا لاکھوں کا نقصان ہوگا، اسرائیل کو نقصان ہو نہ ہو، غزہ میں فائدہ ہونا ہو، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کچھ لوگ ہیں جو غیرت میں آ کے ضائع بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. السلام علیکم بھائی، آپ سے بھی میں نے توجہ نہیں کیا، دوبارہ آ جائیں. وہ ادھر میں چل گیا تو کہاں سے جامعہ اللہ خوش. اچھا کچھ لوگوں نے ضائع کر دی ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے اس بارے میں. کون کتنے لوگ ضائع کریں گے؟ کروڑوں کا اپنا نقصان ہو جائے گا بھائی، اپنا نقصان ہو جائے گا. مفتی صاحب سوال یہ کہ ایک بندہ اگر 15 سال میں بالغ ہوتا ہے تو 15 سال اسلامی سال دیکھے جائیں گے، یہ اسلامی سال دیکھے جائیں گے؟ مفتی صاحب میں نے اپنی صدر عارف الوی کی میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، خوب سمجھ لیں. صدر عارف الوی کو چاہیے سوری کرے، معذرت کرے. اور آپ کو بس میں یہ کہہ رہا ہوں گستاخیوں کے فتوے فوراً مت لگاؤ بس.
دونوں کو اصلاح کی ضرورت ہے. ہم کسی کو گستاخ قرار نہ دیں لیکن اگلے کو کہیں آپ غلطی پہ کیا کریں, معذرت کریں. معذرت پہ تو مجبور کرنا چاہیے کیونکہ الفاظ بہرحال نامناسب ہے. میں نے اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا تم آزاد ہو, کسی بات پر جھگڑا ہوا, میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی بلکہ میری طرف سے جو پابندیاں میں لگا رہا تھا اس سے تو طلاق ہو گئی ہے, نہیں ہوئی ہے بھائی. اس سے بیوی ویسے بھی آزاد ہی ہوتی ہے, اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے, جو تم ہو تم وہی ہو. ہاں اگر یوں کہہ دے میرے نکاح سے آزاد ہو یا میری طرف سے مجھ سے آزاد ہو تو پھر طلاق مراد ہوگی. مجھ سے کا مطلب میرے نکاح ہی ہوتا ہے. یا بیوی طلاق مانگ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے آزاد کر دو, میں نہیں رہ سکتی, مجھے طلاق دے دو, پھر آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے تم آزاد ہو, تو پھر یہاں طلاق کے جواب میں کہا گیا ہے جب تک ایسا کوئی قرینہ نہ ہو تو صرف آزاد کے لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی. آج کل لوگ وہمی ہو گئے, ذرا ذرا سی بات پہ طلاق کے فتوے دے دیتے ہیں. ایک کسی نے کوئی کلپ ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے, حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور پھر اس میں کہا کہ لوگ کنایتاً طلاقیں دیں گے اور پھر بیوی کو رکھ رہے ہوں گے, تو لوگ اس کلپ کو سن کے اتنے وہمی بن گئے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, وہمی نہ بنے, طلاق دینے سے ہوتی ہے, نہیں دیں گے تو نہیں ہوگی. ہمارے خاندان کے لوگ مل کر پکنک پر جاتے ہیں لیکن سفر کے دوران بس میں تیز آواز میں گانے بجاتے ہیں, کوئی منع بھی نہیں کرتا. ایسے میں میرا ان کے ساتھ جانا کیسا ہے جبکہ میرے سارے گھر والے بھی جاتے ہیں, جانا جائز ہوگا یا نہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ نہ جائیں, اور جائیں تو آپ پکنک کو فوکس کریں, گانوں کو فوکس. کہاں گانے تو ہر جگہ ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. میرے یہاں جہاں میں کبھی کبھار جم میں جاتا ہوں وہ اللہ کا شکر ہے میرے احترام میں گانے بند کر دیتے ہیں, لیکن وہاں ویسے دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے گانے لگے ہوئے ہیں تو کسی کام کے نہیں رہو گے آپ. ہاں وہاں جو تقریب ہوگی اس میں گانے بجانے نہ ہو, اگر ہو رہے ہیں تو آپ وہاں سے الگ ہو جائیں. جیسے اب پکنک پہ گئے وہاں بھی پروگرام ہی ڈانس کا ہے تو یہ تھوڑی جائز ہوگا بھائی. تو پروگرام ڈانس کا نہیں ہے, جائز ہے, فشنگ کرنی ہے اور کسی نے گانے لگائے ہوئے ہیں تو اس کو منع کر دو بھائی یہ کام مت کرو, لیکن آپ اپنے کام کو فوکس کریں کیونکہ یہ چیزیں اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ اب کسی کام کا رہے گا ہی نہیں, آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو گھر والوں کو بول دو محبت سے بھائی گانے مت لگاؤ. انسانیت پہلے ہے یا دین, اپنے علم کی روشنی میں بتائیں. یہ سوال سیکولر لبرل لوگ بہت چلاتے ہیں کہ پہلے انسانیت ہے بعد میں مذہب ہے, اور بلکہ یہاں تک کہتے ہیں پہلے انسانیت کا آپس کا رشتہ ہے پھر مذہب کا رشتہ ہے. یہ ایسے جیسے مذہب اور انسانیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اہل حدیث لوگ بولتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی بات کو لوگے یا نبی کی بات کو لوگے. بھائی ابو حنیفہ کو ہم نبی کے مقابلے میں نہیں لاتے, آپ کے مقابلے میں لاتے ہیں. نبی کی بات کی ایک تشریح وہ ہے جو ابو حنیفہ کرتے ہیں, ایک تشریح وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ نبی کی بات کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے بنسبت آپ کے, تو آپ اپنا ابو حنیفہ کا مقابلہ نبی سے نہ کرایا کریں, ابو حنیفہ کا مقابلہ آج کل کے مولویوں سے کرایا کریں, تو ہم نبی کے مقابلے میں لے آتے ہیں ان کو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا انسانیت کا رشتہ پہلے ہے یا مذہب کا رشتہ پہلے, مذہب کے رشتے میں انسانیت کے رشتے کو سب سے زیادہ آلریڈی ویلیو دی جا چکی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تبھی کافر کی لاش کی بھی اسلام میں توہین کی اجازت بولو نہیں ہے. تبھی جنگ میں کسی بوڑھے بچے کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, بوڑھے کو بھی, بچے کو بھی, عورت کو بھی. قیدیوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے, تو جو جانی مسلح بنانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کافر نے آپ کو قتل کیا ترسا ترسا کے, تڑپا تڑپا کے, تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جب آپ اس کو پکڑیں تو آپ بھی تڑپا تڑپا کے قتل کریں, آپ گردن اڑا کے قتل کریں گے اس کو. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا عورانیین قبیلے کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بہت ظلم کیا تھا تو آپ نے بھی ان کو بہت سخت سزا دے کے قتل کیا. وہ حدیث بالاتفاق منسوخ ہے کیونکہ نبی نے مسلح بنانے سے منع کیا. اللہ نے پھر بعد میں حکم دے دیا کہ اب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کافر کو آپ تڑپا تڑپا کے قتل کریں. نہ وہ جتنا بھی بڑا ظالم ہو, اگر اس کا قتل کرنا ہے تو آرام سے قتل کیا جائے گا. تو مذہب نے انسانیت کے رشتے کو آلریڈی سپیریئر بولو رکھا ہے. حتیٰ کہ آپ کا اگر غیر مسلم پڑوسی ہے اس پر بھی احسان کا ثواب ملے گا آپ کو. صدقات و خیرات کا ثواب جیسے مسلمان کو پہ صدقہ کرنے کا ملتا ہے ایسے ہی غیر مسلم کو بھی. اتنی انسانیت ہے کہ ان کو اپنی عبادت گاہ میں جانے کی اجازت دے دی. اسلامی حکومت ہے لیکن اجازت ہے کہ آپ جا سکتے ہو اپنی عبادت گاہ میں. تو اس لیے اب ہمیں یہ بتانا کہ اسلام کا اور مذہب کا رشتہ بعد میں, انسانیت کا پہلے, تو یہ فنٹر گیری ہے. اور آپ دیکھ لو, ایک بات میں بار بار کہتا ہوں, آپ کو غیر مسلموں کے ہاں عورت کے حقوق ملیں گے, اسلام کے ہاں عورت کے حقوق ملیں گے. کیسے؟ ماں کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق, بیوی کے حقوق, الگ الگ کیٹیگری ہے. انگریزوں کے ہاں ماں کے حقوق نہیں ملیں گے آپ کو, بہن کے الگ سے حقوق بولو نہیں ملیں گے, بیٹی کے الگ سے حقوق نہیں ملیں گے. بس وومن رائٹس ہے, ویمن رائٹس کہ عورتوں سے آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں. تو مبہم باتیں کی ہوئی ہیں بھائی. عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو وہ انسان ہے نا, تو اس کا حق بہت زیادہ ہے. آپ نے اف بھی نہیں کرنا, آپ نے سارا خرچہ اٹھانا ہے اس کا. وہ بیمار ہوتی ہے, ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے. آپ مریں گے تو بیٹی کو وراثت ملے گی. غیر مسلموں کا وراثت ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو انسانیت کے حقوق کو سب سے زیادہ فوکس کس نے کیا ہے؟
اسلام نے کیا. اس لیے اسلام اور انسانیت کو الگ الگ بنا کے پیش مت کیا کرو, بلکہ اسلام پر اگر عمل نہیں کرتے تو جتنے انسانوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا, اتنے پھر کہیں بھی پامال نہیں ہوتے. کیونکہ اگر آپ اسلام کو بیچ سے ہٹا دیتے ہو, ماں کے حقوق پامال ہوتے ہیں, ماں کے حقوق کو ایکسپلین کرنے والا کوئی بھی نہیں. بیوی کے حقوق پامال ہوتے ہیں, آپ کی سینکڑوں انٹیوں سے آپ کی دوستی ہوتی ہے انلیگل, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسلام تو باؤنڈ کر دیتا ہے بھائی, جو آپ کی بیوی ہے اس کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے, تو بیوی کے حقوق زندہ ہوتے ہیں. سارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ شوہر. بیوی کے حقوق کیا ہو رہے ہیں؟ زندہ ہو رہے ہیں. شوہر کے حقوق بھی مل رہے ہیں اس کو. شوہر بھی تو انسان ہے نا, میں تو بھول ہی گیا تھا, تو ذہن سے نکل گیا تھا. اصل میں شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ بیوی اس کی فرما بردار بن کے زندگی گزارتی ہے, تو اولاد دیتی ہے اس کو, وغیرہ وغیرہ. تو انسانوں کے حقوق کے لیبل لگانا بہت آسان ہے بھائی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں مذہب کا رشتہ سب سے سپیریئر ہے, کیونکہ مذہب کا حق سب سے سپیریئر ہے, کیونکہ اس میں انسانوں کے حق سب سے سپیریئر ہے. ہاں, خدا کے مقابلے میں انسانوں کے حقوق نہیں ہوں گے, اور ہوتا بھی نہیں ہے. خدا اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے پاس 1 کروڑ روپے ہے جس پہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے, اور تمہارے اوپر غفار بھائی کا قرضہ ہے 50 لاکھ, تو 50 لاکھ پہ زکوٰۃ بنے گی, 50 لاکھ پہ نہیں بنے گی. کیوں؟ اگر تم نے پورے 1 کروڑ پہ زکوٰۃ دے دی تو ہو سکتا ہے تم غفار بھائی کا قرضہ پی جاؤ, تو قرضہ پہلے ادا کرو, زکوٰۃ بعد میں دو. تو اللہ بھی سپیریئر ہے, لیکن وہ کتنا ارحم الراحمین ہے, اس نے بھی مخلوق کے مقابلے میں اپنے حق کو کیا کر دیا؟ پیچھے کر دیا. حج فرض نہیں ہوتا اگر آپ پہ قرضہ ہو, کیونکہ حج کرو گے تو قرضہ پی جاؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا, میں تو مستغنی ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, وہ تو بیچارہ بھوکا مرے گا, تو اس لیے اس کا حق ادا کرو. بلکہ اللہ نے آپ کی اپنی جان پر اپنے حقوق کو چھوڑ دیا ہے. آپ بھوکے مر رہے ہو, اللہ نے کہا خنزیر کھا لو, میں اپنا حق چھوڑتا ہوں. بھائی خنزیر سب سے زیادہ حرام ہے نا, کیا خیال ہے؟ اسلام میں سب سے ناپاک گوشت کس جانور کا ہوتا ہے؟ خنزیر کا. جہاں بھی اللہ نے خنزیر کو حرام کیا, وہاں اللہ نے کہا اگر بھوک سے مر رہے ہو تو کھا لو. تو انسانیت کو اس سے زیادہ اور کیا پروٹوکول چاہیے بھائی, اور کیا چاہیے؟ اس لیے اسلام سپیریئر ہے. اس میں غیر مسلموں کا بھی ہے, اپنی ذات کا بھی خیال کیا گیا ہے, اور اللہ کے حقوق کا بھی خیال کیا گیا ہے. یہ جو نعرہ لبرل لوگ لگاتے ہیں نا کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دو. آپ اللہ کو کیا کر دو؟ بالکل پرے کر دو. تو اللہ کہتا ہے میں سب سے پہلے ہوں بھائی, ہاں میں خود تمہارا خیال کروں گا. تو سپیریئر اللہ ہے. تو جب بھی کوئی کہا کرے نا انسانیت کا رشتہ پہلے یا مذہب کا رشتہ پہلے, تو آپ بولا کریں مخلوق کا آپس میں رشتہ پہلے یا مخلوق کا خالق سے رشتہ. بھائی مخلوق کا خالق سے رشتہ پہلے, آپس کا رشتہ بعد میں. پھر خالق خود ہی مخلوق کے آپس کے رشتے کو ترجیح دے دے. میرے بھائی انسانیت پہلے, یہ ہو گیا میرے بھائی. جلدی جلدی بہت سارے سوال آ گئے آج. اللہ کو قربانی بہت پسند ہے. میں ایک اچھی جاب کر رہا ہوں, میں اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں, کیا میں صحیح ہوں؟ یہ میرا بیان جو آج کیا نا, یہ یہی تھا کہ کوشش وہ کرو جس کو اللہ نے کوشش قرار دیا ہو. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی خدمت میں لگ جانا, یہ علماء جن کا بہت زیادہ توکل ہو ان کے لیے تو جائز ہے, وہ بھی ہر عالم کے لیے نہیں, جو بہت متوکل ہو. نارمل یہ جائز نہیں ہے, نارملی حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ مال کمانا بھی فرض ہے. سمجھتے ہو, حج اللہ فرض نہیں کرتا جب تک آپ کے پاس اتنی آمدن نہ ہو کہ آپ جائیں واپس آئیں اور اس دوران بیوی بچوں کا خرچہ دے کے جائیں. تو اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین میں لگ جانا یہ جائز ہی نہیں ہے. کمانا بھی کیا ہے؟ فرض عین ہے, فرض کفایہ نہیں ہے, فرض عین ہے کمانا. تو یہ وہ خدمت ہوگی جو اپنی مرضی سے ہوگی, جو یہ قربانی کہلائے گی نہیں. مثال کے طور پر آپ اللہ کے لیے اپنا بازو کاٹ دیں کہ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں, یا آپ کہیں میں اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں, جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہوں, ٹشن گولی ماری اور اللہ کے لیے قربانی دے دی. بھائی قربانی تو ہے, لیکن یہ اس قربانی کو اللہ مانتا ہی نہیں ہے, خودکشی کہلائے گی. تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاب لیس ہو جانا, قربانی تو بہت بڑی ہے, اس میں کوئی رائے نہیں ہے, لیکن اس قربانی پہ 2 ٹکے کا ثواب ملے گا نہیں, بلکہ الٹا گناہ ملے, اور پھر لوگوں سے پیسے مانگو گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں اگر مرد اگر کوئی خبریں دیکھے, اس میں کوئی عورت اینکر ہو اور اس کو دیکھنے سے مرد کے دل میں غلط خیال نہ آئے, تو اسے علاج کی ضرورت ہے, آپ کیا کہیں گے بارے میں؟ وہ بیچارے نے ایک جملہ کہہ دیا لوگوں کو, لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کہ جو بہت براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں لیڈیز ویڈیز میں گھومتے پھرتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوتا, آدمی کی نظر اچھی ہو, دل صاف ہونا چاہیے. ان کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے تھوڑا مبالغہ کر دیا, ورنہ ڈاکٹر صاحب بھی اتنے سمجھدار ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی جس عورت کو دیکھ ایک دم ٹھڑک پیدا ہو. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے, تو کسی کا ریکارڈ لگانا ہو تو پھر تو کوئی بھائی یہ کس بات کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا, کن لوگوں پہ رد کرنے کے لیے. ورنہ نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ جس عورت کو بھی دیکھو پاگل ہو جائے آدمی اس کے پیچھے. بعض دفعہ پاگل ہوتا ہے, بعض دفعہ ریورس بھی ہو جاتا ہے, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کیوں میں نے دیکھ لیا. تو اس کا تعلق ہے آپ کی ایج سے, شادیوں سے, ٹھڑک سے, صحت سے, سب چیزیں ہیں.
پھر اٹریکشن سامنے والے میں کتنی ہے. بعض دفعہ آپ بالکل چھڑے چھاٹ کنوارے بالکل جوان بیلنس فل ہے آپ کے اندر, لیکن پھر بھی آپ کا دیکھنے کا دل نہیں, کیونکہ آپ کو سامنے والے میں اٹریکشن ہے ہی نہیں. بعض دفعہ سامنے والی بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے لیکن آپ کا دل اس لیے مائل نہیں ہو رہا کہ آپ کے اندر بیلنس بچا ہی نہیں ہوتا. وہ فزیکل فٹنس کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیسٹوسٹیرون لیول آپ کا کیا ہو گیا ہوتا ہے, ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے, اس میں بیلنس ہی نہیں ہے آپ کا. یا بعض دفعہ بیلنس ہے لیکن آپ کو حلال میں اتنی سیٹسفائی ہو چکے ہیں کہ اب آپ کا کوئی آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی اس کی طرف. بعض دفعہ تقوی کا اتنا غلبہ ہوتا ہے, بعض اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ وہ تقوی کے ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کو گناہ میں طبعی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے, اللہ کا خوف کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کراچی کا لونڈا ہو یا پنجاب کا یا کے پی کے کا یا بلوچستان کا یا سندھ کا, پاکستانی ہو, عمر 18 سے 30 سال ہو, شادی نہ ہوئی بھی ہو, پھر وہ کسی جوان لڑکی کو دیکھے اور یہ کہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو اس میں اس کا امکان ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, کیونکہ ایک سے ایک ٹھرکی یہاں پڑا ہوا ہے. تو میں نے تو اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے, کوئی خوبصورت لڑکی کسی پرابلم میں ہونا, سب جائیں گے اس کی پرابلم دور کرنے کے لیے. بیچاری 99 سال کی بڑھیا جو پرابلم کا مجموعہ ہے اسے نہیں پوچھ رہے ہوں گے. یہی تو ٹھرک ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی مراد یہی ہے. کیا سالگرہ کے دن مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں, صدقہ کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, سالگرہ ہے فضول چیز. لاہور سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, کہاں ہیں؟ نماز کے بعد اگر گرمی لگے تو دوپٹہ ہلکا پھلکا لے سکتے ہیں, کیا اس سے فرشتے قریب ہے؟ بھائی سر کا دوپٹہ اگر نماز میں ایسا ہے کہ سر کے بال نظر آ رہے ہیں, باریک دوپٹہ ہے, تو نماز نہیں ہوگی, چاہے گرمی ہو یا سردی. اللہ کہاں سے ہیں؟ نماز کے وقت یا نماز کے بعد؟ ہاں نماز کے بعد تو دوپٹہ اتار بھی سکتی ہیں اگر کوئی غیر محرم نہیں. مفتی صاحب میری جس سے منگنی ہوئی ہے وہ لے پالک ہے, اس سے نکاح میں اس کے اصل والد کا نام لکھا جائے گا؟ اصل والد کا نام لکھا جائے گا. ولدیت چینج کرنا گناہ کبیرہ ہے, کہیں بھی ڈاکومنٹ میں آپ سوتیلے باپ کا نام نہیں ڈال سکتے, بہت بڑا جرم ہے یہ, قرآن نے روکا اس سے. آج یہ جرم لوگ بہت کر رہے ہیں, بچہ لے کے پال لیتے ہیں اور سوتیلے باپ کا نام ڈال دیتے ہیں اس میں, بالکل غلط ہے. سوتیلے باپ کو سرپرست میں ڈال دیں, ابھی نادرہ میں سرپرست کا خانہ بھی ہے, لیکن اگر اصل باپ کا پتہ نہ ہو تو ڈالیں. بعض دفعہ بچہ گمشدہ ہوتا ہے, باپ کا نہیں, تو پھر سرپرست. اگر اصل باپ کا پتہ ہے تو پھر وہی ڈالنا پڑے گا, کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے سرپرست کے خانہ میں ڈال دینا یہ باپ کے ساتھ توہین ہے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, ڈیورس کے بعد بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں پوچھا ہی نہیں, ملے ہی نہیں, تو ہم اپنا باپ کا نام کیوں ڈالیں؟ بھائی باپ نے اگر جان بوجھ کر بھی نہیں ملا ہو نا, تو بھی باپ کیا رہتا ہے, باپ ہی رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پوچھا نہیں, اور بعض دفعہ پوچھ رہا ہوتا ہے, عورت آنے نہیں دیتی وہاں تک. یہ بڑا ایک ہماری سوسائٹی میں فالٹ چل رہا ہے, ڈیورس کے بعد عورت شوہر کو بچوں سے ملنے نہیں دیتی. ساری عورتیں نہیں بھائی, بعض عورتیں تو ملنے نہیں دیتی, ان کا ذہن خراب کرتی ہیں. جب وہ بچے بڑے ہو کے اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کہتا ہے ملو ان سے, تو وہ کہتی ہیں دیکھو جب تم میں پیسوں کی ضرورت تھی ملا نہیں, اور جب تم اسٹیبل ہو گئے مل رہا ہے. بھائی وہ پہلے بھی مدد کرنے کے چاہتا تھا, ملنا چاہتا تھا, آپ نے ملنے نہیں دیا, اب بڑے ہو گئے ہیں تو اس لیے مل رہا ہے وہ. تو بچوں کو ایسے موقع پہ چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں مت آئیں. اگر بچے ماں یا باپ میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے, اس سے بڑا جرم اس کائنات پہ پھر کوئی ہوگا نہیں, کیونکہ اللہ نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے, ماں اور باپ کا. صحابی نے, نبی نے فرمایا اکبر الکبائر کا میں تمہیں بتاؤں, موبقات جو انسان کو بالکل ہلاک کر دیں, وہ جرائم جو بالکل تباہ و برباد کر دیں, جو کبائر میں بھی کبیرہ ہیں. صحابہ نے کہا بتائیں, آپ نے فرمایا شرک, سب سے پہلے کیا ہے شرک, اس کے بعد فرمایا عقوق الوالدین, ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کرنا. تو اس سے بڑی ناراضی کیا ہوگی کہ اولاد بڑی ہو گئی اور باپ سے مل نہیں رہی ہے. وہ یہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں بھائی, اب ہر 4 دن بعد کیس آیا ہوا ہوتا ہے, باپ سے ملنے نہیں دیا, وہ باپ جو ہے نا, وہ ماں کہہ رہی ہے اب اتنے بڑے ہو گئے, 20 سال نہیں ملا, 17 سال نہیں ملا. بھائی اس میں باپ کی غلطی ہو تو بھی, غلطی نہیں ہو تو بھی. اب جب بڑے ہو گئے تو اب اولاد کی ذمہ داری وہ اپنے باپ کو تلاش کریں, ماں کو بھی ناراض نہ کریں. ماں باپ کا جو پھڈا تھا وہ ان کو لڑنے دیں, آپ نے دونوں کو خوش کرنا ہے بھائی. تو یہ ایسا اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے کہ انگریز تھوڑی ہیں ہم لوگ کہ ابا ہیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. انگریزوں میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا بھائی, اسلام میں نہیں ہے. آپ کی نمازیں برباد, آپ کے روزے برباد اگر آپ باپ سے. ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا, ایک بچہ تھا وہ 18-20 سال سے, کتنے سال ہو گئے تھے اس بچے کو, 20-22 سال ہو گئے تھے, باپ سے ملا نہیں تھا. تو ماں نے اتنا ورغلایا ہوا تھا باپ کے خلاف. ادھر آیا یہ, اس نے اس کو ترغیب دی, بھائی تمہارے باپ سے رابطہ کرو. اس نے کہا 20 سال سے باپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا, ہم کیوں کریں بھائی. ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کی, پھر بعض دفعہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کوشش کی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور بچے اور ہی باغی نہ ہو جائیں. باپ یہ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے بچے ڈسٹرب نہ ہو. تو خیر پھر رابطہ کرایا, وہ باپ اتنا خوش ہوا, اور ایسی ماں
بیٹے باپ میں دوستی ہوئی, پھر بیٹے نے باپ سے یا باپ نے بیٹے سے, مجھے یاد نہیں, تعاون بھی شروع کیا, ملاقاتیں بھی ہوئی, تو ورنہ کتنا بڑا جرم لے کے دنیا سے جاتے. تو یہ ہلکا نہیں ہے بھائی, ہم انگریز بالکل بھی نہیں ہیں, ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں. ہمارے لیے اللہ کے بعد, اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں اور باپ. اسی طرح باپ اگر چھین لے, ماں سے نہ ملنے دے, نہ آپ نے ملنا ہے ماں سے, بے شک باپ سے چھپ کے ملو بھائی, بعض دفعہ باپ چھین لیتا ہے. ایسے بھی واقعات ہیں میرے علم میں, باپ چھین کے لے گیا, ماں کمزور تھی, کیس نہیں کر سکتی تھی, زندگی بھر باپ نے رکھا, اب بیٹا بڑا ہو گیا, ماں سے مل نہیں رہا, مانوس نہیں ہے. نہیں بھائی, آپ کو ملنا پڑے گا اپنی, پہلے تو بچے تھے اب بڑے ہو گئے, باپ ناراض ہو خوش ہو, بولو بھائی ابا اماں آپ کے اختلافات ہوں گے, میں تو میرے لیے میرے رب نے ماں کے قدموں میں بھی جنت رکھی ہے اور باپ کے قدموں میں بھی. تو باپ نہیں ملنے دے رہا تو ماں سے نہیں ملے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں 20 سال ہو گئے ماں سے اب تک نہیں ملے ہیں, ماں کو دیکھے بھی عرصہ گزر گیا, تو بہت بڑا جرم ہے. صرف ملنا کافی نہیں ہے, خیر خیریت, اس کی خبر گیری پراپر وے میں, ٹھیک ہے نا. ابا, یہ نہیں کہ ابا اما الگ ہے تو اب ابا آدھے ابا ہو گئے, پورے ابا ابھی بھی وہی ہیں. مفتی صاحب میں نے جگہ اپنے مائی کے رشتے کی بات, اچھا مائیں بعض دفعہ دھمکیاں دیتی ہیں, تو اپنے باپ سے ملا تو دودھ نہیں بخشوں گی, دیکھنا میں کیا کروں گی. ماں کو دھمکی دینے تو ماں کو جواب نہیں دو, جواب دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ چھپڑ میں مل لو جا کے, اماں کو بتاؤ چھپڑ میں ملو, مائیں دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں, تو مل کے دیکھ, میں یہ نہیں, کوئی بات نہیں, دھمکیاں. بعض دفعہ مائیں کہتی ہیں کہ دیکھو اب یاد آ رہا ہے اس کو, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. بھائی جو بھی کیا, ابا کیا ہے, ابا ہے, اللہ نے بتایا بھائی, اللہ نے حق بتا دیا. تو چھپڑ میں مل لو, ماں کو بتاؤ ہی نہیں, ملتے رہو جا کے. اسی طرح باپ نے دھمکی دی بھی ہو کہ اماں سے ملے تو میں جائیداد سے آگ کر دوں گا, چھپ کے مل لو. ملنا ضرور ہے, نہ باپ کو چھوڑ سکتے ہو نہ ماں کو. ساس سسر کا بھی ایسا ہی ہے. بعض دفعہ شوہر بیوی پہ پابندی لگاتا ہے, تو اپنی ماں سے ملی تو میں دیکھ کیا کرتا ہوں میں, یہ بھی ایسے کیسز بھی آتے ہیں. تو خواتین رابطہ کرتی ہیں, ہم کہتے ہیں چھپڑ میں جا کے ملو اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. شوہر کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ بیوی پہ پابندی لگا دے کہ وہ اپنی ماں باپ سے ملے, اس پہ پابندی لگا. ہاں یہ کر سکتا ہے, کم ملو, کیونکہ بعض دفعہ جب ماں سے مل کے آتی ہے پڈا ہوتا ہے. بعض عورتیں جب اپنی ماں سے مل کے آئیں گی جھگڑیں گی ضرور, اماں اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں ڈال دیتی ہیں. تو کم کر دو ایسی صورت میں, سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, یہ خواتین ٹینشن میں نہ جائیں. تو ایسے موقع پہ کم کر دو, لیکن روک دو کہ ماں سے ملے ہی نہیں, باپ سے ملے ہی نہیں, بھائیوں سے ملے ہی نہیں, یہ خونی رشتے ہیں بھائی, یہ نہیں ہو, امپاسبل. ہم اللہ کے کو مانتے ہیں, کلچر کو نہیں فالو کرنا. ایک جگہ میرے سامنے کیس آیا, تو ماں اور بچیاں بھی بڑی بڑی ہو گئیں, 25-30 سال کی. تو ماں اپنی ہسٹری بتا رہی ہے, کوئی گھریلو کیس تھا ان کا, کوئی بچی کے طلاق کا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا ان کے والد کیوں نہیں آئے, یعنی والد صاحب سے تو 20 سال پہلے ہماری علیحدگی ہو گئی تھی. تو میں نے کہا پھر وہ بچیوں کے باپ کو تو انوالو تو ہونا چاہیے نا بچیوں کے مسائل میں, وہ آپ سے علیحدگی ہوئی تھی نا, بچیوں سے کہہ رہی نہیں, پھر ہم نے ملے ہی نہیں. اور پھر بیٹیاں بھی کہ ہم تو اپنے باپ کو نہیں ملتے, ہم نے تو شکل بھی نہیں دیکھنی اس کی. بڑا وہ یار, یہ بیٹیاں کیسے اپنے منہ سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی. تو ایسے اولاد کو ڈرنا چاہیے, کل تمہاری بھی اولاد ہو. مکافات عمل ہوتا ہے بعض دفعہ, لیکن وہ اتنے تھے کہ اگر میں ان کے باپ کے حقوق بیان کرتا, اس ماں نے رکھ کے میرے کو چماٹ لگانا تھا کہ 20 سال جو میں نے ذہن بنایا ہے, اس لیے تھوڑی بنایا کہ تم سارا پانی پھیر دو. مفتی صاحب میں نے اپنے بھائی کے رشتے کی بات کی ہے, تو کافی عرصے سے بات چل رہی ہے, تو ابھی آج کل انہوں نے ہاں کر دی ہے. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ لڑکی میں کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ لڑکی کو شوگر ہے, لیکن آج انہوں نے بتایا کہ لڑکی کو انسولین بھی لگتی ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا رشتہ ہمارے لیے مناسب ہے, کیونکہ پہلے ہی ہمارے گھر میں بہت مسئلے مسائل ہیں, تو کیا رشتہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں کسی کی شوگر کی وجہ سے کیوں اس بیچاری کا رشتہ توڑواؤں, یہ خود فیصلہ کرو میرے بھائی. تو شوگر اگر کنٹرول میں ہونا تو 99 سال بھی شوگر کے مریض زندہ رہتے ہیں. میرے نانا کو 40 سال شوگر تھی, 99 سال میں فوت ہوئے. 40 سال شوگر رہی ہے اور فوت کب ہوئے, سوچو شوگر نہ ہوتی تو کب فوت ہوتے. تو یہ فیصلہ خود کرو, اگر لڑکی میں اب دوسری کوئی خرابی نہیں, اخلاق اچھے ہیں, اور شوگر بھی اتنی ہے کہ انسولین لے کے چلتی رہے, وہ کھاتی. شوگر کے مریض تو ایسے پھوڑتے ہیں. ہماری خالہ کو شوگر تھی, میں لڈو نہیں کھاتا, میری عادت ہی نہیں ہے نا, تو ہماری خالہ کو ٹائٹ شوگر تھی. ایک رسگلہ اٹھایا, ٹیکا لگایا, دوسرا رسگلہ اٹھایا, ٹیکا لگایا, تیسرا رسگلہ, یا ایک ہی ٹیکے میں زیادہ وہ دوا بھر لی. ان کو پتا ہوتا تھا اتنی شوگر ہے تو اتنی انسولین لینی ہے. ہم نے کہا آپ کے زیادہ مزے ہیں بھائی. تو یہ شوگر, بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکے لگاتے رہو, پھوڑتے رہو. تو اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی کو کس لیول کی شوگر ہے, تو آپ خود فیصلہ کریں میرے بھائی. باقی کر لو یار, دنیا مسافر خان, اگر اس میں اور کوئی خرابی نہیں ہے کر لو, پھر ایک اور کر لینا بغیر شوگر والی, اس کو بلڈ پریشر ہوگا. ایک کر لینا, ایک گردہ ہو جس کا. میرے پاس ایک لڑکی کا رشتہ آیا, جب میں پرانی بات ہے, اب تو چانس ہی ختم ہو گیا, تو اس کا ایک گردہ تھا, ایک گردہ نہیں تھا. میں نے ہاں کر دی, میں نے کہا چلو گزارا چلائیں گے, پھر ایک گردے پہ گزارا چلائیں گے. لیکن ان لوگ کے نخرے اتنے,
اب تو پرانی بات ہو گئی, کس کو پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. بات ہے میرا خیال ہے 2012-13 کی. تو یار اتنے نخرے وہ لوگ کر رہے تھے, میں نے کہا میں گردے پہ کمپرومائز کر رہا ہوں. جس کے 2 گردے ہوتے ہیں, ایک خراب ہوا تو چلو آدمی کہتا ہے دوسرا تو ہے نا, ان کا تو ایک گردہ خراب ہوا تو گیا گردہ ہی گیا. تو میں نے کہا میں ایک گردے پہ قبول کر رہا ہوں, تو تھوڑا سا آپ بھی کمپرومائز کرو نا. ان کو پورے ان کے اتنے نخرے تھے. میں نے کہا رہنے دو بھائی, ہمارے تو پورے 2 ہیں, یا تو ہمارا بھی ایک ہوتا, ہم کمپرومائز کرتے ہیں. جی کیا بول رہا ہے بھائی, مائک دے دو یار ان کو, یہ بھائی سوال. تو اب بات پرانی ہو گئی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا انشاءاللہ. میں جب قصہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا پھر بیان کروں. آواز آئی گیا یار, یہ بہت سارا پرچیاں ہیں, کس کا جواب بہت ہو گئے, بس ٹائم بھی بہت ہو گیا. یہ اگلے اتوار کو دے دیں. ابھی لوگوں کو 1-2 سوال بس سلام کا. ایک دن میرے محمد گل نے آپ کو سلام بھیجا. جی علیکم علیہ السلام. محمد گل کو میرا بھی سلام. صاحب ابھی گھر والی کو 3-4 مہینے میں نے وہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی, تک کہ ابو نے بولا کہ الگ رہ رہی ہے تو الگ رہ لے, میرے ساتھ رہ رہی ہے تو میرے ساتھ. اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہی, یعنی آپ کی زوجہ آپ